بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ صافات کی چوتھی مجلس ہے، دوسری مجلس اور آیت نمبر ہے 77۔ آیت نمبر ہے 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا ذریته هم واحشر الذین الباقین ظلموا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ تو تیسرا حرف دیکھیے، ترجمہ جو ہے گزشتہ درس سے جڑنے کے بعد کرتے ہیں، جو حرکت تیسرے پر پہلی آیت میں ذریت کا ذکر ہے، اگر پیش ہے تو اور گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی جو سورہ نوح میں ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی کفاروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ اچھا، پیش نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یا یہ زبر ان کی پکار تھی، وہاں سے چاہے زبر ہو اس جگہ چاہے پر زیر ہمارا ہو، درس جو ہے دونوں اختتام صورتیں تک پہنچا تھا۔ تو بھی زبر تو کی یہ صورت دعا جو بتا انہوں نے چکا اس لیے کی جیسے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، تو زیر کی بھی مثال یعنی ہے، اطلاع دی تھی۔ قاعدہ کیا ہے؟ سورہ ہود 36 نمبر میں ہے کہ لن یؤمن من قوم، اگر کوئی ایمان لانے والا نہیں الا من قد آمن، اس بنیاد پر نوح علیہ السلام زبر نے ہے زیر ہے تو اپنی قوم کو ہلاکت کی دعا کی تھی۔ وہ سورہ نوح میں تفصیل ہے، تو ایک اس کی روح میں نے بتلایا، کافی تفسیر ہے کہ لن یلد الا فاجرا کفارا، کہ ان کی نسلیں بھی فاجر ہوں گی، وہ سورہ نوح میں دیکھیں گے۔ صرف یہاں فرق بتلایا تھا دعائے نوح کا اور دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آخری آیت میں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو اہل کا ذکر ہے من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر، نوح علیہ السلام کے اہل کو ہم نے نجات دی۔ فَاحْدُوهُمْ، اس آیت میں ہے کہ نوح کی ذریت کو ہی ہم نے باقی رہنے والا بنایا۔ رہبری تو کرو، اب معلوم ہونا چاہیے کہ اہل کسے کہیں گے اور ذریت کسے اور کہیں گے۔ ذرا انہیں رکواؤ۔ تو اہل میں ویسے تو اہل و عیال یعنی بیوی بچے، لیکن اہل میں سب آتے ہیں جو رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں اور لوگ پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے اہل میں وہ سارے آئے 80 افراد جو ایمان لا چکے تھے، سمجھ میں آ گئی، یہ اہل میں شامل ہوئے۔ اسی طرح سے آل میں بھی سب شامل ہیں جو پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیے آل فرعون کی جنہوں نے پیروی کی وہ سب آل فرعون، وہ کوئی اس کے سب کزن نہیں تھے، ہم کہتے ہیں قیامت، اہلکار بھی تھے، سپاہی بھی تھے۔ جب وہ کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑائی۔ اور ایک آل جو ہے آل محمد، آل ابراہیم، اس کو ہمارے لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تحیات میں وعلی آل محمد کہتے ہیں نا، بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، بعض بھی کہتے ہیں یوم البعث، تو یہ تصور لوگوں میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ آل کے معنی یہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم تحیات میں اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بعث کہتے ہیں، تو دو معنی اب وہ ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ خطبہ وغیرہ میں دعا پڑھی جاتی ہے کہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، ہے نا، یا اصحابہ، اسے اٹھانا۔ تو آل کا بھی نام لیا جاتا ہے اور انسان اصحاب کا ہے بھی۔ سپرد خاک کر دیے پھر جائیں گے، صحابہ کے نام خاص کر خلفائے راشدین یہ نام اب لیے جب جاتے ہیں، سور پھر پھونکا جائے گا تو ازواج کا نام اسے لیا کہیں گے جاتا یوم ہے۔ البعث۔ اس کا یعنی مطلب سب یہ نہیں ہے تو کہ پہلے سے تھے۔ آل سے مراد صرف آل رسول ہے، آل میں سب آتے ہیں، اس کا نام مگر کیا ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ کچھ نبی لوگوں کو بھی کو کہتے ہیں ان کی شان عظمت کی پہلے بنا سے پر انبیاء کا سلسلہ امتیازی شان تھا۔ دی جاتی ہے اور ان کا نام نوح علیہ لیا السلام جاتا ہے۔ آئے قرآن تھے، شریف میں اس کے وہی دلائل ہیں، بعثۃ النبی ہے۔ چنانچہ آپ آپ یہاں دیکھیں بورڈ گے دیکھتے سورہ ہوں گے، بقرہ میں پڑھ چکے، زمانہ ہوا 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن، تو سب آگے فرشتے مگر جبریل و میکائیل، کو اکٹھا کرو، فإن اللہ عدو للکافرین۔ چلیے سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کا نام پوری ہے، دنیا سے، تو یہ کچھ امتیازات ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، جب ہم نے آل کہا تو ہم بھی اس میں شامل ہیں۔
ہم اپنے لیے بھی دعا ظاہر ہے کہ مانگتے ہیں، مسلمان ایک سائڈ لیکن میں ہوں گے، ہمارا کافر مسئلہ ایک کیا سائڈ ہے؟ میں یہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے. لگے گا. درود شریف ایک درخواست ہے، ایک ظالم دعا ہے. ہے، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ظالم کو ذریت کے کیا سمجھاتے معنی. ہیں. سب سے بڑا ظلم تو ان الشرک لظلم ذریت اور بھی اور ظلم ہے. اہل اور آل میں کیونکہ فرق ہے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَجَعَلْنَا وما يعبدون من ذُرِّيَّتَهُ، دون اللہ. نوح کی ذریت تو ہم ظلم باقی، کی مختلف شکلیں ہیں، انہی کو مختلف باقی رنگ ہیں. رہنے والا ہم نے بنایا. تو ظلم کیا مطلب اس کا؟ شرک بھی ظلم ہے، کفر علماء بھی کا اس پر ظلم اتفاق ہے. 80 اور افراد سوال دنگے تھے، فساد. دیکھیے کیا اسلام دوسروں کے کی خلاف نسل نہیں چلی؟ لوگوں کو کاٹنا پیٹنا تو مارنا یہ ذریت ظلم میں نہیں. پیروکار شامل تو نہیں. خالی بتوں کی پوجا صرف کرنا یہ ذریت. ظلم نہیں. اب ایک بڑا اس کی مسئلہ کئی ہوگا. شکلیں ہیں. دیکھیے جو بھی شکلیں اس میں سارے ظلم ہیں. علماء تو کا یہ اللہ تعالیٰ کہنا ہے فرماتے کہ ہیں، نوح علیہ السلام وَأَزْوَاجٌ. آدم اب زوج کا ثانی، کیا معنی؟ یعنی ایک تو یہ ابو بھی البشر پہلے آدم وضاحت علیہ کی جا السلام چکی ہے. اور یہ ایک آدم مرد ثانی. یہ اب زوج ظاہر ہے کہ کوئی انکار اس لیے بیوی نہیں بھی کرتا زوج ہے. کہ اس کے پاس کوئی سورہ دلیل انعام ہونی میں چاہیے. بھی بیان کیا جا چکا ہے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان تو انتقال ہو چکا ان کا، وہ ڈوب گئے. باقی رہے حام، سام اور یافس، کشتی پر سوار تھے اور دوسرے لوگ بھی سوار تھے. تو 8 جوڑے نسل صرف حام، سام، بکرا یافس بکری کی مینڈا چلی. مینڈی اونٹ اٹھنے اس آیت سے انہوں نے لکھا ہے، کوئی مخالفت تو نہیں وہ اگر کرتا. گائے کو بھی تاریخ جوڑا ثبت کہا ہے کہ ورنہ 4 حام ہوتے سے ہیں. مراد مینڈا حبشہ، مینڈی ایک اگر سودان، گنیں گے سندھ تو 4. اور ہند، چونکہ سندھ کا بھی تو علاقہ بہت مرد مشہور بھی ہے. زوج ہے، بیوی بھی اور زوج ہے. سام سے عرب، فارس نر بھی زوج ہے، اور روم کے مادہ بھی یہود و زوج نصارہ. ہے. ہر ایک کے ساتھ زوج لگا ہوا اور ہے. رہے تو یافس اس کے معنی تو کیا اس ہوں سے گے؟ ترک اور یہاں یاجوج پر و ماجوج. تو یہ پہلے بیان علماء کر کا اس چکا پر ہوں کہ اتفاق ہے. زوج تو اور یہ زوجہ کے نسلیں معنی یہ کس نہیں کی کہ ہیں؟ مختلف جنس. نوح علیہ السلام کی عورت میں ذریت بھی کی. جوڑا ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت ہے. تو یہ کہا ایک جا رہا ہے انپڑھ کہ عورت ہم ہے. نے انہی کو ایک باقی شخص رکھا. ایک تو گندمی گویا رنگ کا کہ ہے، نوح ایک علیہ السلام سفید چمڑی کا ہمارے ہے. تو آدم ازواج ثانی کے ہوئے. معنی کیا ہوگے؟ مثل ان جیسے. اب ان اب جیسے دوسری آیت میں ہے وَتَرَكْنَا بھائی کوئی عَلَيْهِ فِي سورج کی پوجا کرتا ہے، الْآخِرِينَ. کوئی پتھروں کی پوجا اب کرتا ہے. ترجمہ ہوا. آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیے رکھنا علیہ لوگوں سے کو بھی مراد پوجا ہو نوح رہی علیہ ہے. السلام. بڑے بڑے ان پر ہم نے سمجھدار لوگ لاگو کیا پوجا کر رہے ہیں. دوسرے انسان کے لوگوں سامنے میں سجدہ کر رہے ہیں، فی اپنے بھی اور الآخرین. کس کی تفسیر ہے یہ؟ کسائی اس لیے اور کیا فرمائے دیکھیے فرا. وما کسائی تو قرات کے يعبدون امام ہیں من لیکن دون نحو اللہ. کے بھی امام ہیں. یہ ان کو امتیازی جن شان حاصل چیزوں ہے کی، کہ قرات کے بھی جن امام افراد اور کی اللہ کے نحو کے بھی مقابلے امام. میں پوجا کی تو ان جاتی دونوں کا تھی، کہنا ہے کہ ان اس سب آیت کو کا بیان ہے اکٹھا کرو. اگلی آیت میں تو کون اکٹھا ہوں گے؟ اس کو کہ نہ بھولے چھوڑ کہ دیا ہم نے شروع. نوح علیہ السلام کے لاؤ یعنی ایسا. ان پر لاگو کر دیا. اب علیہ یہ ہے کون نا ہو سکتے ہیں؟ دوسروں میں یعنی پچھلے لوگوں میں چیز کیا تو لاگو سمجھ کر میں دیا؟ آ گیا. سلام علی یہ بڑے بڑے نوح فی دیو العالمین بنا کے رکھے ہیں نا. کہ نوح علیہ السلام پر اور سلام ہمارے تھی. یہاں یہ کربلا کی جہاں بھر میں گنبد وہاں تو یہی سب ہوتا ہے. سلامتی بھیجتے ہیں. امام یہ حسین اپنے سمجھ یہود کے ہو وہاں منتیں چاہے مانی جاتی نصارہ ہوں. ہیں. اور یہ کیا سب مسلم میں تو بین الاقوامی طور اول پر نمبر شیخ پر جیلانی کا ہے. جھنڈا. لیکن غیر مسلم بھی جو مذہب والے ہیں کبھی سب بھی سے نوح کا زیادہ ذکر جو پوجا ہوتی ہے تہذیبی سے نہیں لیتے بلکہ کیا اپنے کہتے لوگوں ہیں میں نوح جی علیہ علیہ السلام. تو یہ ہے. جھنڈے. اچھا دوسروں نے اور بعد تفسیر تو کی ہے وہ بھی ہر صحیح. ان کا کہنا ہے ملک کہ کی الگ الگ ترکنا وزارات. علیہ فی الآخرین یعنی اور کہ رہا بتوں ایک کی، جملہ وہ ہے بھی اتنے پیمانے پر کہ نہیں نوح ہوتی علیہ ہے. السلام پر بین لوگوں میں الاقوامی. ذکر خیر ہم نے چھوڑ دیا. یہ اب بھی اس صحیح میں ہے. اس کے کئی معنی. شکلیں ہیں. اور سلام کن کو علی اکٹھا نوح کیا فی العالمین. اللہ تعالیٰ سلام بالکل بھیج رہے ہیں. آسان مسئلہ ہے. سارے جہاں میں تو جو بتوں سلام کو لوگ بھی بھیج رہے ہیں. شیروں کی لیکن شکل اب میں یہاں اور سوال یہ تلوار آتا ہاتھ ہے میں لی اس کا ہوئی میں نے شکل آپ جن کو اشارہ دیا تھا کھڑا کیا جاتا تھا کہ یہ کچھ کر کہ سکتے سلام ہیں. علی وہ نہ نوح دنیا فی میں کر العالمین. سکتے ٹھیک تھے ہے. نہ آخرت. ان کو بھی جمع کیا تو جائے گا. ان کے ساتھ سلام لاؤ. علیکم یا اور اللہ تعالیٰ السلام کے آسان علیکم ہے، یا انسان علیکم مٹی سے السلام. بنائے. وہ یہ خود میں بھی نے مٹی آپ سے لوگوں بنے، کو سب اشارہ کو دیا کھڑا تھا. کر دیا. تو اس کو سمجھنا ہے. یہ دیکھیے تمہارے- جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام علی نوح فی العالمین تو یہ صحیح ہے. اب اس سلام کے کا علاوہ پہلے آیا. درختوں کی بعض ابراہیم جگہ علیہ درختوں کی السلام پوجا ہوتی ہے، جب برگد کی، وہ بھی اپنے باپ سے رخصت ہو کر جا رہے تھے تو کیا اب کہا تھا؟ انسان- سلام علیکم. انسان میں سورہ دو مریم میں قسمیں 47 آیت میں فرشتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، لک ان کی مورتی بنا من کر. ربی. تو جناتوں سلام کی، کہا تھا. شیطان کی. اب شیطان کی پوجا چلیے براہ جب راست جنت نہیں میں ہوتی، جائیں گے لیکن تو جناتوں کا آواز دیا کرتے فرشتے تھے، اس بستی کے جن ہمیں داخل آئے ہوں ہوئے گے. ہیں. سورہ زمر میں پڑھ چکے ہیں یا اب اس میں پڑھیں گے. دو چیزیں. تو جنت میں جب ہمارا داخلہ ہوگا انشاءاللہ مومنین کا تو فرشتے استقبالی کے لیے کیا کھڑے انہوں ہوں نے گے. کہا تو تھا کیا کسی کہیں سے گے؟ کہ ہماری سلام پوجا کرو. علیکم طبتم فادخلوها خالدین. عیسیٰ
ابن مریم کا تو یہ مکالمہ تو قرآن میں ہے. آیات کئی آیت میں ہے
تو ان آیت سے معلوم ہوا کہ سلام علیکم، یعنی آپ ابتدا کس سے کریں؟ سلام، یا کہ ابتدا کریں السلام علیکم. تو کیا شیخ عبد القادر تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک تیسری وجہ ہے جو منفی ہے، اسے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. صاف لکھا ہے. ایک حدیث تو ہم بیان کر چکے ہیں، حدیث صحیح ہے، سلسلے حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم. اگر تمہیں شبہ ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جب بیٹھا تو فرمایا عشرہ. دوسرے نے کہا اضافہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھا فرمایا 20. اور تیسرے نے مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب بیٹھا تو فرمایا 30. اب سنیے، یہ حدیث سب جانتے ہیں، مگر دوسرے حدیث بھی اسی طرح صحیح آ رہا ہے. ہے. 111 سال کا وہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا، کہا کہ سلام علیکم یا رسول اللہ، دھلانا پڑتا ہے، لا کر جواب دیا، بیٹھا فرمایا عشرہ. اسی طریقے سے حدیث ہے، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. سلام علیکہ ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا عشرہ 20 30. تو دونوں طریقے معلوم ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ مشہور ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھی اختیار کیا تو قرآن و حدیث میں موجود ہے. لیکن ایک تیسرا طریقہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں لیکن کہا جا رہا ہے کہ مطالعہ کرتے ہیں امتحان دینے کے لیے یا اپنی تعلیمی ترقی کے لیے. دیکھیے ایک مجرم ہے، تو ایک حدیث آپ کو ملے گی، جیل میں لے جایا، ایک شخص آیا تو اس کی بھی اور کہا کہ علیک السلام، چلو ہاسپٹل میں جائیے، بیمار کو کیا لے کہا؟ جائیے. دیکھو دونوں سے مختلف ہے. پڑتا ہے وہ رہبری علیک پہلے تو کہا، وہاں بھی انہیں رہبری فرشتے بتائیں گے کہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کا اثر ہوا صراط اور فرمایا ھذا سلام الموت. سبیل کیا فرمایا؟ نہیں کہا، یہ مردوں کے لیے سلام ہے. صراط المستقیم، تو یہ فرق ہے. صراط مستقیم تو ہم جانتے اچھا یہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم یہ کیا ہے، ہر چیز کو سمجھانا پڑتا ہے. خیال رکھیں کہ پہلے اللہ طریق میں فرق اور حقیقت ہے. سبیل تو وہ سلام نے کہا کہ یہ مردوں کی تحیہ سلام ایک ہی چیز ہے. وہاں پر تحیہ کے لفظ ہیں. یہ جب آپ قبرستان جائیں یا کسی مردے کا ذکر ہو، ہمارے بس میں اب دیکھو ہم عملی طور پر کرتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی. دیکھیے اللہ، دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بتانے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں نا. دیکھو وہ چیز آ گئی، حدیث اپنی جگہ پر ہے، جہنم کی طرف سمجھ رہا ہے حدیث کو. جب تک ہم اس میں لگے نہیں رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود بھی ہم جیسے بھول چکے ہیں. سبیل نے کہا الستو بربکم کا عہد بھول چکے ہیں. کبھی بھی ہم جب پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں علیہ السلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، لہذا علیہ السلام صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تو مشکل آپ کی حل کر دیا میں نے کہ کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. کسی شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام علیکم، اور اس کا یہ ثواب اور اس کا اجر جو ہے. طریق تو آپ بناتے ہیں. نوحین فی العالمین، سارے مسلمانوں کے سارے جہانوں میں لوگ قرآن سے دور ہیں اور محرم آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں. اب یہ جو آیات جو میں نے تلاوت کیا ہوں یہ صرف نوح علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے اس میں اور کئی چیزیں ہیں. سنیے، پہلے لوگوں میں عربی کی سوچ سمجھ تھی. ہم دیکھو کیسا رکھیں، نیکوکاروں کو اسی طرح منسوخ اجر دیتے ہیں. عربی تھی، کیا اجر بچایا، سمجھ رہے ہیں نا، ان کی ضرورت کو باقی رکھا. اب آپ اور ان پر قیامت تک کے سلام پانی پلانا ہے. سبیل کا مطلب کیا؟ لیکن یہ جو خاص بات ہے وہ نذرانہ پیش ہمارے اور آپ کے لیے یہ راستہ بنایا. بتائیے کہ اس کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں. کیسے تو یہ نہیں کہا کہ انا کذالک نجزی المحسن، تو یہ ہے یہ نہیں کہا محسن. ذرا رکاؤ، یعنی یہ نوح علیہ السلام کی تو تعریف ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ محسنین ہیں، مگر ہمیں بھی نہیں چھوڑا، ہمیں بھی شامل کیا کہ اگر ہم اور آپ بھی محسنین میں شامل ہیں تو ہمیں بھی اجر دے گا. اسے سمجھنا ہے. ایک دوسرے کی مدد جو نہیں کرتے، ذکر ہوا نا. سنیے، تنصرون ہونا چاہیے، نزل نصر ینصرون. جب اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کو اور اپنے محسن بندوں کو نہیں بول رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محسن چاہے کیسے وہ کہتے ہیں. شخص بیٹھا ہو مسلم ہو. دیکھیے سورہ لقمان میں تو باڈی وہاں پر بھی بیان ہو چکا ہے ابتدا میں پوری عوام ان کی ہدی ورحمۃ للمحسنین.
اور یہ جو لیڈر ہے دوبارہ میں وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ جو ہے کیسے کرتی ہے محسنین کا انعام ہم بھی اس میں شامل کوشش کریں کہ کسے کہتے ہیں. جھنڈے تحت بلاتی ہیں. سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے ہدی للمتقین. تو متقین محسنین میں فرق ہے. دیکھو متقین کے وہاں کیا اوصاف بنائے, یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ہے نا, ومما رزقناہم ينفقون, اور کتابوں پر ایمان, ساری کتابوں پر وبالآخرۃ. قرآن کا ایک ایک لفظ. لیکن محسن کا کیا مطلب؟ محسن کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے نا. جبریل امین انسان کی شکل میں آئے تھے, بہت مشہور ہے حدیث جبریل. تو میں مکمل حدیث میں بیان کرنا چاہتا. توجہ کو تو گھٹنے سے گھٹنے ٹیک کر پوچھا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان, مدد کر تو احسان سے محسن. تو جواب دیا تھا کہ عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, یعنی آپ ایسی عبادت کریں اللہ کی جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اب آپ ہم دیکھتے تھے نہیں تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. بے بس ہو جاتا ہے انسان جب اپنے آپ کو. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب ہم باپ کے سامنے کھڑے ہوں دنیا میں بہت خوب اور باپ کے چل رہی تھی غیاب میں کھڑے ہوں تو فرق ہے ہمارے کھڑے رہنے کا, بات کرنے کا, گفتار کا بھی فرق ہوتا ہے. بے قابو استاد ہے, ہاتھ پیر ان کے بالکل استاد کے سامنے اور اب استاد وہاں نہیں ہے تو بولنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. جمع کر دیا جائے تو جب اللہ کے سامنے آپ ہیں تو آپ کا جھکنے کا, بولنے کا, آنکھوں کا انداز الگ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں محسن. تو سمجھانے سمجھ میں آنے کے لیے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوش اسلوبی سے اس عمل کو ادا کرنا. دیکھیں ایک انسان مومن ہے, قیامت پر یقین ہے اور نماز پڑھتا ہے, ابھی سے وہاں بورڈ لگا ہے اور محسن کے درجے میں کب آئے گا؟ ساری خوبیوں کے ساتھ. تو خوبی کسے کہیں گے؟ کوئی بات آپ لکھتے ہیں خوبی کسے کہیں گے؟ تحقیق ہونی چاہیے. خوبی میں کئی چیزیں آتی ہیں. اتنے سے میدان میں سارے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو توجہ صرف اللہ کی طرف ہو, کپڑے صاف ہو, جگہ صاف ہو, وہ صاف ہو, اور پھر اس کا پڑھنا بھی صاف ہو. یہ بھی تو اس میں آتا ہے نا. تو یہ اگر وہ پڑھنا صاف نہ ہو, جیسے کہ میں نے بتلایا تھا کہ والعصر ان الانسان, اگر وہ کہے کہ لا فی الخسر, تو وہ بتلا رہے ہیں یہ محسنین میں شامل نہیں ہوگا. یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ان الانسان لفی خسر. یہ میں آپ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ محسن بننا چاہتے ہیں تو صرف ایمان کے جو صفات ہیں وہ تو مومن کے لیے ضروری ہے, اور وہ بھی ایک نعمت ہے کہ ایک انسان مومن ہے. لیکن محسنین کی صفات کو اپنانے کے لیے آپ کو اپنی عبادت کا اہتمام کرنا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ وہ بحسن خوبی آپ اسے انجام کر سکیں. انجام کیا مطلب؟ اب اس کے لیے جتنی محنتیں کریں مختلف, تلفظ صحیح ہو اور سوچ صحیح ہو, تمہارا لیے محسنین کا درجہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ تم نے ابھی سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی محسن ہو تو ہم آپ سب کے ساتھ وعدہ ہے تو ہم اس میں شامل رہیں, لیکن محنت کرنا پڑے گی, کوشش کریں دیکھنے کے لیے. اچھا, اتنا کہنے کے بعد پھر فرماتے ہیں تو اس مجلس میں جو ان کے زیادہ قریب ہوگا نا وہ اسے دیکھے گا, جبکہ مومن پہلے ہوتا ہے. جھنڈے کے تحت کیوں؟ مجھے بڑی بڑی امیدیں دیں. یہ بھی باعث فخر ہے کہ نوح علیہ السلام کے حقیقی مومن گمراہ کیا تھا اور کامل مومن ہونے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آرڈر پہ نکل رہے ہیں. یہ جو لیڈر ہے نا, ایسا تلوار اٹھا لی, غور کیجیے, چلو نکلو. یوں چاہتا تھا, مطلب سمجھنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, باقی جو ہے وہی حکمت سے بھرا ہوا ہے. لیکن ظاہر تاکہ گریف میں نہ آ جائے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, پھر آئی آخری آیت پر ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور دوسروں کو تباہ کر دیا. بات ختم ہو جاتی, مگر کل بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے, اور پھر ہم نے دوسروں کو کیا بول دیا. سنیے ابھی کیا کہیں گے. مگر لوگوں کو درد دینا ہے, ترغیب, تلقین کہ نوح علیہ السلام کون تھے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر ہمیں بھی معلوم ہوا کہ محسنین کیا ہے, ہم بھی محسنین میں شامل ہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہوا اور اس میں ہمیں کئی چیزیں ملی. اب دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ صفحہ طویل ہے, لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھیں گے. اس میں بھی کئی مسائل ہیں, اور خاص کر اس میں جو مسئلہ ہے قلب سلیم کا, اسے بھی سمجھنے کی کوشش کر دیں. تو سنیے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
کسی مشرک نے ان دو کہا چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اور یمین کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی نوح کے ہی سے مراد کسی نوح علیہ صحابی السلام نے نہیں پوچھا، کہ شیعت سے مگر تھے۔ آج ہم کو پوچھنا پڑتا ہے۔ ابھی ترجمہ تو اس کا تو بتاتے بتائیے ہیں قرآن کیا ہے۔ ہم سمجھے کہ وہ سمجھے؟ جب آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، تو ہندوستان میں شیعت سمجھے؟ کیا ہے؟ وہ شیعت سمجھے گے۔ ہمارے یہاں جو فرقہ ہے نا، اس وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شیعہ یمین کا ہے کیا فرقہ، مطلب؟ تو تو سنیے، اس فرقے کو بھول جائیں۔ پہلے یمین جس کے وقت معنی قرآن سمجھے۔ شریف نازل ہوا اس وقت تو فرقہ یہاں نہیں جو تھا۔ یمین کہا گیا ہے اس کے معنی اس لیے کہ مستعار لیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہا جا رہا ہے کہ پھر ابراہیم معنی شیعہ تھے، میں نوح۔ اس یمین پر تو غیر شیعت کے مسلموں کا معنی کیا کیا؟ رویہ ہے؟ ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں اصل ہے، تو جماعت، سبق۔ لیکن جماعت اس کے معنی نہیں ہے۔ تو یمین کے معنی کیوں نہیں میں پوچھا؟ ترجمہ تو یہی کریں گے نا جب کسی کہ نوح علیہ مشرک السلام کو کی جماعت سے عرب تھے، کے تو ایک جماعت ہو گئی آج شیعہ حضرات کی، سفر میں جانا لیکن ہوتا جماعت تھا، میں بزنس کے لیے، اور تجارت شیعہ کے میں لیے فرق ہے۔ شام میں تو جاتے کون سا تھے، قرآنی؟ معبد ان شیعہ کی طرف توجہ ایک نہ دیں۔ پرندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور غور یہ سے کہنا اگر وہ دونوں کی یمین کی عزت طرف بخشی رخ ہے، کیا ظاہر ہے نوح تو علیہ رخ تو السلام کرے کی گا بھی نا، اور کیا یمین ہے یا ابراہیم سا- علیہ السلام کی کیا بھی۔ یمین تو ہے شیعہ سا- کسے کہتے ہیں؟ یا تو رائٹ جماعت یا کسے کہتے ہیں؟ لیفٹ، جی، ہمارے یا یہاں رائٹ جماعت یا المسلمین ہے نا؟ دایاں جماعت بایاں۔ میں اب لوگ اگر ہیں۔ ادھر کو گیا کون سے لوگ ہیں؟ یمین یعنی دایاں، مختلف قسم کے رائٹ، تو خیر۔ جو بستی میں رہتے ہیں سفر کرتے وہ اور اگر مختلف مذہب والے ہیں۔ چلیے مذہب سے شروع لیفٹ کرتے گیا ہیں۔ تو شافعی بھی سفر ہیں، نہیں تو حنفی بھی شر۔ ہیں۔ اب کیا یاد رکھیں گے؟ پھر اس میں دائیں دوسرے بھی بازو ہیں کو جو ہمارے یہاں جو مرکز جماعتیں ہیں، خیر سمجھا، وہ جماعت رائٹ والے بھی سائڈ ہیں، کو لیکن مرکز سب کیا ہے؟ خیر جماعت سمجھا۔ المسلمین۔ اور ٹھیک لیفٹ ہے؟ سائڈ کو مرکز شر سمجھا۔ یہ اب معنی جو جماعتیں ہیں، یعنی جو ہمارے یہاں جماعت دین کا کام کر رہی ہیں، اس میں بھی کون لوگ دوسرے ہیں؟ معنی۔ شافعی بھی اور حنفی بھی ہیں۔ قوت، تو آپ سمجھ جائیں گے جماعت کسے قسم کھاتے کہتے ہیں، ہیں اس کا نام بھی اور کیا شیعہ یمین کسے کہتے ہیں۔ ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ تو وسلم نے فرمایا ایک ہماری جماعت اگر گواہ نہ بنی، ہو، مان لیجیے آپ نے مکاری جماعت پر بنائی، علی تبلیغی جماعت یا جمع اہل حدیث، جو بھی جماعت تو بنائی، معلوم ہوا اس میں کہ شافعی بھی ہیں، داہنا، حنفی بھی ہیں، ہے اس نا؟ میں قوت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوت، جماعت کا یہ بھی یاد 100% رکھیں۔ فالو نہیں ہوتا ہے۔ کہ وہ قسم کھاتا ہے۔ شافعی تو مذہب معنی کی تقلید مستعار کرتے لیے ہیں، گئے، حنفی قوت مذہب کیسے؟ کی، اور پھر کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ جماعت کے جو جو رولز ہیں۔ تو یہ لیفٹ فرق پیر ہے سے شیعت کک میں مار اور سکتے ہیں، جماعت میں، فٹ بال اسے کھیلتے غور سے وقت۔ سن لیں۔ یہ وہ رائٹ سائڈ سے تو وہ لیفٹ جماعت مار کسے سکتے ہیں۔ کہیں گے؟ صرف جماعت قوت کہاں ہے؟ 100% رائٹ فالو میں قوت ہے۔ یا چاہے پیروی ہاتھ ہو یا چاہے اقتداء پیر ہو۔ اس میں شامل نہیں۔ بولنگ کر سکتے ہیں کون سے ہاتھ ابھی سے؟ آپ کی بلڈنگ میں آپ رائٹ۔ جماعت بنائیے، مختلف عقیدے کے لوگ ہوں گے۔ تو معلوم اور ہوا شیعہ میں کہ کیا ہے؟ یمین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرکز شیعہ کیوں قوت کہا؟ بھی ہے۔ مکمل لیکن وہ استثناء پیروی نہیں ہے۔ کرنے والے کچھ ابراہیم لوگ کس کی؟ لیفٹ سے لکھتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو دین استثناء ہے۔ شریعت نوح۔ لیکن قوت یہ ہے۔ کیا ہے؟ فخر کس کا؟ کس کے لیے؟ نوح علیہ السلام کے لیے، کہ نوح علیہ السلام کی تو شریعت مرکز پر خیر عمل کر رہے ہیں، مرکز اور ابراہیم قوت کے لیے بھی جو کہ آپ یہ اس وہی حد سے شریعت پر کام عمل کرتے کر رہے ہیں اب جو سنیے۔ نوح علیہ السلام کی۔ تو اور شریعت آپ مرکز جانتے قوت، ہیں، مرکز خیر، شریعت چونکہ آج عزت کل کے جو رٹ کاموں لگائی کے لیے جاتی ہے شریعت کی، دیکھیے شریعت ہمیشہ نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ کس کی طرف؟ نبی کی تو طرف۔ جو لیفٹ ہے یہ دین کھانا اللہ کی کھانے طرف، کے لیے، اور مشروبات مذہب پینے کے لیے، کسی یہ شخص کی قسم طرف۔ کی گندگی اب یہ کیا صاف رٹ لگائے ہیں؟ کرنے شریعت کون سی شریعت؟ شر کے ساتھ آیا۔ شریعت موسوی، شریعت عیسوی، تو یہاں تک کہ شریعت فرشتے جو نوح، کاتب شریعت حسنات سلیمانی، ہیں، تو یہ شریعت۔ تو یعنی مراد اس سے کیا جو ہے کاتب کہ شرع ہے وہ توحید دین، یہ مراد ہے۔ وہ مکمل پیروی کرنے والے، کچھ بھی اس میں اختلاف نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے سب سے فروعی پہلے اختلاف ہو سائنسدان تو وَإِنَّ مِن سپر پاور شِيعَتِهِ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ لَإِبْرَاهِيم، کو؟ دونوں کے جیسے لیے کہ باعث دنیا کے فخر۔ محافظ ہیں، جبکہ آیا ابھی تو ناداں ہے۔ اپنے رب کے پاس قلب اب سلیم سپر لے پاور کر۔ کا اس میں دو چیزیں ہمیں سمجھنا ہے۔ جب ناداں ہو تو دنیا کا کیا ایک حال چیز ہوگا؟ یہ اسی لیے کہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعجاز کیوں دیا گیا؟ اسے یہ پتا کہ نہیں کہا گیا کہ میرے خیر پاس کی اپنے سائڈ رب کے کون سی پاس اور وہ شر کی قلب کون سی؟ سلیم لے کر شاید آیا۔ ہو تو ایک تو یہ سمجھنا ہے۔ دوسرا یہ سمجھنا ہے دعویٰ کہ دو تو قلب سلیم کہتے اسے کسے ہیں؟ بتانا پڑتا ہے۔ وہ وہ پوچھتا ہے کہ بات میں آخر میں رکھوں گا وہ تاکہ سمجھا روانی کہ رہے، اس گاہے میں پھر کوئی ابراہیم علیہ السلام کا کرشمہ قصہ ایجاد شروع ہو جائے۔ اگر اس کو رائٹ تو سے قلب سلیم کہتے کسے ہیں؟ لگی تو بتانا پڑا نہیں always جب ہمیشہ قلب سلیم right کہا side۔ گیا تو قلب غیر اب کیا سلیم بھی کہیں ہے۔ کے لیے ہم کن کے پجاری اب بن غیر گئے؟ سلیم کو کیا کہیں گے؟ سورہ بقرہ میں جائیے، جنہیں پہلی اتنا معلوم صفحات ہے پر یا کہ دوسرے صفحے پر آیت نمبر 10 میں کیا اور مرکز فی شر قلوبہم واضح مرض ہوا؟ فزادہم مگر ابھی اللہ آپ کی جو ہمارے لیے مرضا۔ کیا؟ غیر سلیم ہاں ان کے دل یہ میں تو روگ سب ہے، سمجھ گئے، ثواب ملے گا۔ یمین پر بھی روگ سرچ ہوا۔ اچھی بات ہے نا، بیماری ہے، اب سمجھے گا۔ ایمان دل میں نہیں جب ہے، کوئی آتا ہے اور یہ زبان بات پر آپ لاتے نوٹ ہیں کر لیں، تو نفاق کا روگ ہے۔ احادیث کا ترجمے میں لیکن کیسا اس کو
یہ بات ہم سبوں کے لیے بہت آسان ہے ہمارے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں، ساتھ میں رہیے۔ تلخ تو ہے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو کہا گیا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کلب سلیم لے کر آئے، وہ کیا کلب سلیم اور کیوں، لیکن اس سے پہلے ہمارا کلب سلیم ہم دیکھیں، سورہ شعراء میں 88 اور 89 دو نمبر آیت میں ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیا اس میں حیثیت ہے کہ نبی پر رحمت بھیجو؟ کوئی دن ایسا ہوگا نہ مال نہ اولاد کچھ نفع نہیں دے گی، تو ہم جب کس کو سلام اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، تو پھر ہاتھ ملانا کیا؟ ہمارے قلب سلیم کو سمجھتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام، تو کیا مطلب قلب سلیم؟ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ کیا اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ میرے پاس جو بھی آئے، نبی ہو رسول ہو، کافی تھی، نبی کے علاوہ ہو، من ات اللہ، یہاں تو امتیاز لقب کسے ابراہیم علیہ السلام کو، مگر ہمیں ہر انسان کے بارے میں کہا کہ من ات اللہ بقلب سلیم، یہ تو وہ نجات پائے گا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ تو قلب سلیم میں دو چیزیں ہیں، خاتون کے ساتھ دونوں چیزوں کو سنیے گا، ایک تو قلب سلیم اسے کہتے ہیں، دیکھیے محسن اور ہے، قلب سلیم اور ہے، فرق ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ عہد میں اور میثاق میں فرق ہے، تو محسن متقی یہ کیا الگ چیزیں، ابھی ہم جو بیان کر رہے ہیں قلب سلیم کی بات کر رہے ہیں۔ چلے پانی پیتے ہیں۔ قلب سلیم ایک ناحیت سے اسے کہیں گے کہ جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، صرف اللہ ہی اللہ، تو واضح ہوا، لیکن اللہ کے سوا نہ کسی ولی کی طرف متوجہ ہو، نہ کسی قبر کی طرف متوجہ ہو، نہ کسی جن کی طرف متوجہ ہو، نہ کسی فرشتے کی طرف متوجہ ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ مگر اس میں یہ قلب سلیم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف بھی توجہ اور پھر ولی کا بھی سہارا لینے کے لیے دوڑتا ہے؟ یہ قلب سلیم ہے، یہ بیمار قال علمنی مرید، رسول اللہ تو یہ صلی تو اللہ ایک علیہ پہلا شعبہ ہے۔ وسلم۔ یہ کیسے کہ وہ واسطہ مانگتا ہے، قلب سلیم ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سن سکتے ہیں تو ہم نے واسطہ لگا دیا، قبروں کے پاس جاتا ہے، نظریں دیتا ہے، درختوں کے پاس، پتھروں کے پاس، یہ قلب سلیم ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پہلو، ایک شعبہ یہ ہے کہ شرک کی آلودگیوں سے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن دونوں اگر وہ شرک کی آلودگیوں سے پاک ہے تو مومن تو ہے، جیسے کہ آپ ہاتھ محسن ملائیں، نہیں۔ میں آپ کو پیسے ملا۔ محسن کے لیے کیا؟ تو سنیے گا، اچھا ترجمہ کر رہے ہیں دوسرا شعبہ اس کا یہ کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہ اپنے دل کو مخلوق خدا کے ساتھ نفرت کرنے سے بھی پاک رکھے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیے آپ کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں کیا ہیں، مطلب اس کا؟ ایک بیٹا اب نیچے مخالفت کرتا ہے، بچوں کو پیٹتا ہے، بہنوں کو مارتا ہے، کاٹتا ہے، بتائیے کہ باپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ یہ بھی بیٹا اور وہ بھی بیٹا، فرق ہے نا؟ جی سنیے ابھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مخلص ہیں، شرک کی آلودگی سے پاک ہیں، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں، یہ بھی قلب سلیم کے مخالف ہے، منافی ہے۔ تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے کریں اس پر عمل؟ آج یہ اس بات میں تھوڑا زور اس لیے دوں گا کہ یہ پہلے مذاہب نہیں تھے، سکھا رہا ہوں، پہلے جماعتیں بھی نہیں تھیں، دیکھ لیے نا، صرف تو دین عربی تھا۔ دا کیا کہتے ہیں کہ یہ جب سے مذہب بنے یہ نفرت شروع ہوئی، آپ کا بچہ بھیجے تو اس کا جب سے جماعتیں بنی نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی۔ مقصد کیا؟ مذہب بنانے والوں کا کیا یہ مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر دو۔ آپ مصافہ کیسے؟ جماعتوں کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے محلے میں مل کر کام کریں۔ چلے اور بھی مثالیں لیکن یہ جو ہے سلیم، کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مخالف سمت ہم جا رہے ہیں، تو وہ سفر میں ہم کھڑے کھڑے پانی پیتے تھے۔ دوسرا شعبہ دل میں حسد، دل میں کینہ، دل میں بغض، تو بغض کس سے ہوتا ہے؟ خود سے، دوسروں سے، تو دوسرے کو نہیں، اللہ کا بھی ہے کہ آپ جو ہے دیوار پر چلے گئے پیشاب کرنے کے لیے، قلب سلیم ہے ان کی صفات سورہ حشر آیت مقدس میں ہم پڑھیں گے، دیوار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر چکے، انہی کے ذریعے سے تو ایمان ہم تک پہنچا نا۔ تو اب یہ سوال کرتے ہیں کون؟ ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ کیا آپ لوگ سب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ پر سفر میں کینہ،
پانی کھڑے ہو کر پینا بھی ہمارے دل میں یہ نہ بنا، تو یہ تو سکھانے کی بات، تو کیسے پیدا ہوگا؟ کوئی بچہ آتا ہے تو یقین مانیے یہ غل تو بہرحال یہ پر آپ جتنا بیان سنیں، اس لیے کہ آج ہماری ساری امت مسلمہ اس غل میں ملوث ہے. کیوں؟ قرآن کے لیے نہیں، تحقیق کی ضرورت نہیں، عمل رسول کے لیے نہیں، مذہب کے لیے. آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اس پر کافی لیتے جماعت، لیکن اصل میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، قصہ بہت مشہور ہے، کبھی بھی جو پڑھتے ہیں، مگر آج اس مناسبت سے میں آپ کو سناتا ہوں. احادیث صحیح کا قصہ ہے. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام، کون؟ عبداللہ بن سلام، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمرو بن العاص. سنیے گا، بہت سے محدثین نے عبداللہ بن سلام کا نام نہیں بیان کیا ہے، ایک شخص، مگر کوئی تحقیق کی ہے. تو سنیے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے تو آواز دی کہ اگر آپ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اب آ رہا ہے. نوکریاں دلاتے تھے، پیسوں سے مدد کرتے تھے. کیا آواز دی؟ حدیث سن چکے ہوں گے آپ، لیکن اس مناسبت سے قلب سلیم آتے تھے. تو ایک شخص جواب کیا دیں گے؟ دیکھیے وہاں کے کہیں تم نے خوب ہماری مدد کی، دیکھ لیا لوگوں نے. پھر دوسرے روز مجلس ہوئی، پھر آپ نے آواز دی، کیا کہیں گے کہ اگر جنتی فرد تمہارے اندر ایمان لانے کی صلاحیت نہیں تھی. ہم نے کہا کہ اس پتھر کو پوجو. تیسرے دن بھی وہی آئے. پتھر میں کوئی صلاحیت نہیں، تو کیا تمہاری عمرو بن العاص ان سے رہا نہیں گیا. یہ چونکہ ذکر و تلاوت میں کافی مشغول رہتے تھے. کیوں؟ ابتغاء وجہ اللہ، تاکہ قلب سلیم پیدا ہو. یہ ان کے پیچھے گئے اور بہانہ کیا. ابھی تو بہت کچھ آئے گا بہانے کے تعلق سے کہ میں گھر والوں سے تھوڑا علیحدہ رہنا چاہتا ہوں، تو رہے ان کے ساتھ. پہلی رات کو ہم نے کوئی دیکھا کہ کرتے کیا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہم نے کچھ بتلایا تھا. یہ بڈھا جس کو اٹھا کے لائے ہیں، یہ سوچا کوئی دعا مانگتے ہوں گے خاص، کوئی نماز تہجد یا کوئی خاص سورہ، کیونکہ آج کل تو ہمارا ذہن ہے نا کوئی خاص آیت. اب کیا اذان کے اٹھے وضو کیا اور نماز کو چلے، تو خیال کیے بولے تو پہلی رات ہے نا، اب شاید کل کچھ کریں گے ایسا. تو دوسری رات میں دیکھا کچھ بھی نہیں، تو بولے ہاں ہو سکتا طبیعت ناساز ہو، کل تو ضرور کچھ کریں گے. تو تیسری رات بھی کچھ نہیں. کیا عشاء کے بعد سوئے، اب ہم اذان کے بعد اٹھے، نہ تہجد نہ کچھ. تیسرے روز اب دو باتیں، حق کا لینا آپ کا کیا عمل ہے، آپ کیا کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا. بولتے میرا عمل جو آپ دیکھیں، میرا عمل جو آپ دیکھیں. تو کیا بات ہے بتاؤ. اب سنیے گا، کہتے ہیں کہ میں جب سوتا ہوں، دیکھیے ہم لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو اس کو جھڑکتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے نا آپس میں، تو لوگ کیا دماغ میں رکھتے ہیں اچھا مجھے جھڑک دیا، مجھے ایسا کہا، مجھے ویسا کہا. وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں سونے سے پہلے جتنی مومنین ہیں دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. کیا ہے اس کا جواب؟ اللہم اہدی، یہ ہے فحق علینا اللہ میں ہدایت دے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے کہ جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث تو زور اس لیے دے رہا ہوں، میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں گا انفرادی طور پر. اصل میں غیلہ ہم جانتے نہیں، اور خاص کر کس میں مذہب پرستوں میں اور جماعت پرستوں میں، ان میں یہ غیلہ ہے. ہم کیا کریں گے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہماری جماعت میں نہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں. یہ غیلہ نہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ حنفی نہیں یا وہ شافی نہیں، ہم حنفی شافی ہیں، تو یہ گل نہیں. چکھنے کو سائنس کیا کہتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں رکھوں گا انشاءاللہ مومن جسے کہ وہ ایمان وہ کامل مومن ہے. کامل ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ کامل مومن ہے، کامل محسن ہے. صرف کیا ہے کہ کوٹ پتلون پہنتے ہیں، داڑھی چھوٹی ہے، مگر وہ ایمان میں محسن کا درجہ رکھتے ہیں. ہم نفرت کرتے ہیں. اس کا تو سنتے رہیے. لمبا جبہ نہیں ہے، کیا اسے کہیں گے جی اسلامی ڈریس. چلیے اسلامی ڈریس سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ علم میں اتنے آگے ہیں، چہرہ نہ دیکھیں، چہرہ نہ دیکھیں. اتنی اسٹڈی کیے ہوئے قرآن کی آیات کی احادیث کی، وہ محسنین کے درجے میں ہے، ہم ان کے لیے. تو بہرحال اتنی نصیحت ہم نے یہ قلب سلیم پر بتا دی. میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو بھی جن جماعت میں ہیں، وہ جماعت یہ کیا ہے، عارضی ہے، ٹیمپروری ہے.
اور کام ہم کرنے اسی کے طرح لیے مجرمین کے کام ساتھ کریں، کرتے ہیں. مطلب لیکن کیا؟ کسی یہ جماعت سے مجرم تھے. نہ بیر رکھیں. اور مذہب والوں سے بھی ایسی کہوں چیز گا کو جس میں اب کوئی بتائیں کہ طاقت قوت نہیں، نماز بغیر دلیل حرم کے امام کے بغیر پیچھے حجت نہیں کے ہوتی ہے، گمراہ گل نہیں گل ہے. کسی امام نے کہا کہ نماز سننے نہیں کے لیے ہوتی؟ تیار رہیے گا. کبھی نہیں کہا، انہم کانوا ایسا کبھی نہیں اذا قیل کہا، لهم لا یہ اپنی طرف سے. تو بہرحال اب دوسرا اللہ مسئلہ سنیے گا، ساتھ میں رہیے. یہ کیسے تھے؟ اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا کرتے تھے؟ اب یہاں کیا سمجھ رہا یستکبرون ہے؟ کے معنی بڑائی کرتے تھے نہیں، سلیم. وہ تو یکبرون. ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم کیوں کہا گیا یہ باقی ہے، لہذا ساتھ میں رہیے کیوں کہا گیا. جو لوگ آیات آپ کو بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں بھی وضاحت کر دوں گا کہ قلب سلیم کیوں کہا گیا. تو سنیے، اب میں آپ کو اپنے باپ سے کہتے ہیں ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے اور تعلق سے اپنے اور قوم ہمارے سے سب کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ کر لیں. کیا اچھا مطلب ابھی لا بھی الہ؟ کہا. پہلے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اب اور تو ایک جگہ پر ہے، آپ کے بچوں کے بھی آپ نے وَإِذْ اصلاح کی قَالَ ہوگی کہ لا الہ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. مگر کیا ہے یہ؟ دیکھیے یہ ہمارا پہلا کلمہ طیبہ ہے نا، اس کا یہ پہلا جو لیکن دنیا کو کیا ہوا پتہ دوسرا کہاں ہے؟ سورہ فتح کیا میں کہتے ہیں؟ آخری آیت، یہ اس کے چچا 5 تھے. لائن کی تو پہلی لائن سنے ہوں گے نا؟ محمد الرسول اللہ. یہ کون لکھا تھے؟ ہوا ہے. کہتے پڑھنے کی ہیں شکل آپ کو بتا دیں، سب لا چچا الہ تھے. پڑھتے ہوں گے. اچھا یہاں کیا کہا جا لیکن رہا میں ہے؟ آپ ابھی کو اور ایک کلمہ بتاؤں، پھر پھر نام بھی لیا جا رہا ہے ابھی ہی ایک تو آزر. صحیح پھر کر آپ لیں. کہتے ہیں کہ چچا تھے. کیوں تیسرا جانتے کلمہ ہو؟ بھی صحیح کر لیں. اپنا تمجید کا مسلک کلمہ. ثابت کرنے کے لیے بچوں ان کا کو یاد مسلک ہوگا، کیا بچے ہے؟ تو لائن بغیر میں آپ نام لوگوں لیے نے ہوئے سبحان اللہ والحمد کہ للہ ولا نبی الہ الا اللہ واللہ اس اکبر کا ولا نسل، حول کیونکہ ولا نبی قوت ان کا الا مسلک باللہ. بتلا رہا ہوں. نبی کی پیدائش نور علی سے، العظیم. تو جہاں سے نطفہ آیا وہ بھی نور، جہاں سے آیا وہ بھی نور، اس لیے سب جنت علی میں. العظیم. تو زبردستی کھینچتا اور آئیے کر ہمارے علاقے آزر کو آرام سے، مسلمان، اطمینان سے اور یہ علی ان کے العظیم. چچا تھے. بڑا بھی ایسی. ہم اس پر زیادہ کیوں محنت پتہ کیوں ہے؟ کریں؟ کیونکہ ہم آپ سبھی جانتے سکھا ہوا ہے علی ہیں العظیم. تو اب یہ بھی کہ ان اصلاح کے کریں. والدین کے تعلق سے ہم ہمارے کچھ نہیں خاص کہتے. ہمارے بہرحال جو انہوں نے لوگ ہیں اپنا ہی ہمارے عقیدہ علاقے کے، باندھ آپ رکھا کے ہے، علاقے میں تو پتہ اور جو نہیں. آپ چیک مسلمان کر ہیں لیں. انہیں وہ ہو سکتا ہے کافر پوری شمار دنیا میں کرتے یہی ہیں. بیماری بہرحال چلی گئی ان ہو. کے عقیدے سے ہم یا زیادہ چیک کر اس میں لیں اپنا بچے وقت سے. ضائع نہیں کریں گے. لیکن تو یہ تو یقین ایک مانیے ظاہری کہ شکل ہے. انہوں نے اپنے اللہ والد سے کہا کہ ماذا علی تعبدون. اچھا پھر کیا کہا؟ عظیمی. ایفکن لیکن اب جو میں آلہۃ دون بتلا رہا ہوں، اللہ تریدون. اسے کہتے ہیں جھوٹے استثناء معبود. منقطع. یہ اللہ کے خاص سوا آپ تم کے اور ہمارے انہیں لیے چاہتے ہو، پسند اللہ کرتے ہو. تعالیٰ نے ہمیں کیسا نوازا. دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فما ظنكم برب العالمین. پھر اس تو نفی سارے کو کاٹ جہاں دیا. کا جو رب اسے ہے میں کہہ اس رہا کے ہوں بارے میں استثناء تمہارا گمان منقطع. کیا ہے؟ الا اللہ. اب سنیے قلب سلیم کیوں کہا مگر گیا؟ اللہ. تو اللہ نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا. ابراہیم علیہ اب وہ کیا السلام کیا؟ تھوڑا انتظار پیدا ہوئے کہاں؟ صبر کیجیے گا. ایسے گھر میں جہاں ان تو کے اسے آپ باپ لے لیں آج پتھروں کو لاتے کہ تھے. اللہ کیونکہ اس ہم نے وقت جب یہ تو استثناء اتنی منقطع کیا، ٹیکنالوجی نہیں تھی سارے نا بتوں سے کہ نفی کی. آج جو بنتے ہیں پلاسٹک تو اللہ نے کے بھی اور ہمارے لیے نہ جانے انعامات کس کی کے گڑیا سب بنتے سے ہیں منقطع اور کر مورتیاں. دیا. استثناء اور پتھر لائے جاتے تھے. پکچرز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اور پتھر کو تراشا جاتا تھا تو وہ ایک شکل بھی دھندلی سی رہتی تھی اور اس کی پوجا کرتے تھے. تو یہ دیکھتے تھے آنکھوں سے کہ پتھر لایا. پتھر بھی لانا کتنا وزنی اور تراش سے دیکھ رہے تھے اور پھر اس کو باندھ کر کھینچتے ہوئے مارکیٹ میں کھڑے کر دیتے تھے. کوئی پبلک آنے سے پہلے کھڑا کرنے کے بعد جیسے پہلے سے کھڑا ہے ہم بیچتے تھے. ہمارے جو نئے بچے پھر اب ظاہر کے پبلک کے سامنے تو کھینچتے نہیں ہوں گے نا. جی اب بتایا کہ کیا ان پر کوئی صحیفہ نازل ہوا تھا؟ نہیں. کوئی رسول نازل ہوا تھا؟ نہیں. وہ عہد شاعر اور آپ نے سنے ہوں گے. کوئی جوڑ ہے. ہر نبی یہ کتاب اور ہر کلام روح اس میں الہی شامل ہے. تھی. کون سا؟ دیکھیے، الستو وہ برب. خود مجنون ہے. تو انہوں نے ان اس کے فطرت جواب کو میں اللہ اپنایا تبارک اور تعالیٰ نے سوچا نون کہ یہ والقلم کیسے میں کیا خدا ہو فرمایا؟ سکتا ہے. نون والقلم وہ تو کوئی وما اور ہے. یسطرون. قلب قسم سلیم دوات کی تھا نا قلب سلیم. سیاہی اس وجہ سے ان کی ہمت ہوئی اور اور کہا کہ قلم کی ابا اور یہ جو کیا لکھا کرتے جاتا ہیں. ہے وما اس لیے کہا گیا بقلب اللہ کی سلیم. نعمت سے پھر رب تم مجنون نہیں. اچھا پھر جا کے معنی کیا؟ اب آیات بتلائیں گے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ کہ جب انہوں نے ممنون. انہیں جلانے کی بھی کوشش کی، باپ نے بھی کہا کہ میرا گھر چھوڑ دو، تو کہاں جائیں گے؟ جا انہوں نے ذرہ بھی شرک کی آلودگی میں اپنے آپ کو شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں قلب سلیم سے میرے پاس آئے تو نکل گئے، ہجرت کر گئے. تو آپ تو سنتے رہیے مجنون گا. اور اخلاق برابر ہو سکتے ہیں. جس شخص کو تم نے جو ہے حجر اسود کو لگانے پر اس پر قصہ مختصر امانتیں رکھتے تھے، اسے تم آج مجنون تاروں کی طرف دیکھا مجنون تو اور کیا کہا؟ فقال تو اللہ تعالیٰ نے انی قسم کے سقیم.
اور بولے کہ میں تو بیمار ہوں. شاعر پہلے تاروں کی طرف شاعر کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے اصل میں قصہ مختصر ایسا ہے آپ جانتے ہیں جیسا لوگ چاہیں. میلہ تھا, غزل تو غزل, نعت تو نعت, حمد و حمد, محبت کی بات تو محبت کی بات. یہ شاعر کا مرکز ہے. مگر اس کا میلوں میں مرکز لوگ جاتے ہیں تو وہاں مٹھائیاں وغیرہ رہتی ہیں, عرس ہوتا ہے تو پھر فرماتے اس پر نظریں چڑھائے جاتے ہیں. تو ان کا بھی میلہ تھا تو انہیں بلایا. اب بلایا تو اس میں رشتے دار بھی تھے نا. نہیں ایسا کچھ نہیں. تو آپ خیال کیجئے کہ جب بھی آپ سے کوئی ایسی بات کہے, اب تو چھتوں میں ہی رہتے ہیں نا, تو اس وقت تو کھلا آسمان بھی نظر آتے رہے تو لوگ تاروں کی طرف دیکھتے تھے. کوئی اہم مسئلہ پیش آیا تو اوپر نگاہ اٹھاتے تھے غور کرنے کے لیے, جیسے کہ ہم بھی جاتے ہیں. یہ مراد ہے اس سے. وہ قصہ نہیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ نظر نظرت یعنی پھر کہا کہ سورج پہلے سے انبیاء آتے رہے, ان کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. تو غور کیا کہ اب انہیں کیا جواب دیں. تو کیا کہا, انی سقیم, میں بیمار. اب سقیم کے معنی ہم نے کیے بیمار, مگر اس کے معنی بیمار نہیں. عذاب میں مریض کیوں نہیں آیا؟ چکھنے والے ہو. یہ چکھنا تو کیا قرآن کو سمجھنا ہے تو فروق اللغہ, لغات کا فرق. سائنس کیا کہتی تھی, سقیم میں مریض میں فرق ہے. ایک چیز قرآن کیا کہتا ہے. پھر حواس میں ہے کہ یہ جھوٹ, ٹھیک ہے نا, 3 جھوٹ دیکھتے ہیں کہاں سے زبان کوئی انکار نہیں کر سکتا. 3 جھوٹ اور یہ سپلائی, اور یہ کہاں جاتا ہے کہ ایک تو یہ پھر دماغ سپلائی کرتا ہے دوسرا دل کو. دل فیصلہ بل فعلہ, جب واپس آئیں گے, نارمل پینے, واپس آنے کے بعد دیکھا تو پہنچایا تو کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا, کس کا, کہ کس نے ان کو توڑا, یہ بڑے نے. فاسألوہم ان سوال یہ نہیں, سوال یہ آتا ہے پوچھو تمہارے جو گر پڑے ہیں اگر بات کرتے ہیں تو, جبکہ بڑے بت نے نہیں توڑا تھا, کس نے توڑا تھا, ابراہیم علیہ السلام. اور مصر میں وہ سارا دماغ کو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں, گزر رہے تھے جب ہجرت کر کے گئے تو سمجھنے کے لیے اس چیز کو, تو وہاں کا بادشاہ جو ہے خوبصورت عورتوں پر نظر رکھتا تھا, تو پوچھا یہ کون ہے, تو بولے بہن. اب بعد میں سارا سے کہا کہ دیکھو تمہیں بھی پوچھے گا, تو تم مجھے جھوٹا نہیں قرار دینا, چونکہ دنیا میں ایک ہی عورت ہے جو مسلمان ہے. تو معلوم ہوا کہ اور المومنون ہم سب بھائی بہن ہیں, تو میں بہن کہاں ہوں تو تم بھائی کہنا. کہ درد ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے, پہلے سقیم کا مطلب کیا, اور پھر یہ جھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ساتھ میں رہیے گا. سقیم اور مریض میں فرق ہے. مریض کسے کہیں گے جسے جسمانی مرض لاحق ہے, جب وہ جل جائیں گے نا, زکام ہے, سردی ہے, تو رہے گا, بخار ہے. سقیم تو پھر بھی جلتے رہیں گے, چمڑی جل گئی, کا مرض لاحق ہے. تو بدلنا, دیکھیے وہاں پر کہا فی قلوبہم مرض, تو لگائے الفاظ نا فی قلوبہم. اگر دل کا مرض ہے تو کہنا پڑے گا فی قلوبہم مرض. ورنہ مرض جسم بھی ہوتا ہے, جسم میں سے بیمار ہے, جسمانی بیمار ہے وہ. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں, تو یہاں عقیدے کی بیماری ہے, اس لیے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, جو میلے میں بتوں کا جو ان کا ہے شرکیہ, جیسے کہ قبر میں جا رہے ہیں, تو ہم تو بیمار ہیں, ہم کیسے وہاں جائیں گے. جیسے کہ آپ کو کوئی عرس میں بلائے تو آپ کیسے جائیں گے, آپ سقیم ہیں, مریض نہیں ہے, کیا ہیں, سقیم ہیں. تم تو ماننے کا فرق ہوا, لیکن اب سنیے جھوٹ کا مطلب کیا. دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا, کسے کہتے ہیں, جانتے ہیں جھوٹ. تو آپ یوں نہ کہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے, جزاک اللہ, اس کا نام جھوٹ. یہ ان کی جزا ہے. دیکھیں وما یا نہیں ہے, آپ نے کہا ہے اس کا نام جھوٹ, یعنی کسی واقعے کے خلاف ہاں میں یا نہ میں, اسے کیا کہیں گے جھوٹ. یہاں وہ چیز نہیں ہے, دوسروں کی پوجا کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر, اس لیے تمہیں یہ سزا تعریف. تو ہم ہمیشہ نصیحت. جزاک تو اللہ. انہوں نے یوں کہا کہ میں سقیم, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے جو بتوں کے نذرانے چڑھانے سے تو میرا دل, میرا ضمیر قبول نہیں کرتا. انہوں نے کیا سمجھا کہ اسے کچھ سردی زکام ہے, شامل رہیں گے. کیسا بھیانک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے, تم نے کہا بل فعلہ کبیرہم, انہوں نے کہا کہ یہ اس بڑے نے کیا ہوگا, حالانکہ کیا کس نے, انہوں نے خود نے. میرے جو بندے تو وہ یہ سمجھے کہ ہاں بڑے نے کیا, اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ان کے دماغ کو ذرا بیدار ہمیں قدر ہے. ٹھیک ہے, ہم استثناء منقطع کرتے ہیں. بادشاہ سے کہا کہ میری بہن ہے, بہن تو ہے, پھر اس کو جا کر تو بادشاہ نے سمجھا کہ بہن ہے, مگر یہ تو بیوی تھی. صرف کوئی کہنا ضروری نہیں کہ میری بیوی بھی ہے, اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارے کتنے رشتے ہیں, وہاں بھی جا کے ڈبو دیتے ہیں. لیکن تو جھوٹ تو ہوا, لیکن جھوٹ کیسا ہوا,
اللہ کی ذات میں. دیکھیے دو جھوٹ جو ہیں اللہ کی ذات کے لیے. کون سا؟ انی سقیم. کیوں کہا؟ ابھی سنیے, آپ سے کوئی کہے کہ چلیے قبر پر چلیے, آپ کہیں گے انی سقیم, تو اللہ کے لیے. کیا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ بل فعلوا کبیرہم, اللہ کی توحید کی تعلیم دینے کے لیے. البتہ ایک اپنی ذات سے تھا, لیکن فرق ہے. تیسرا کیا تھا؟ اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کے لیے. تو اپنی ذات کہیے اس لیے کہ ان کی بیوی تھی, یا سارا کو کہیے. اسی لیے قیامت میں جب کہیں گے کہ اے ابراہیم تم تو خلیل ہو, تم تو سب کچھ ہو, ہماری سفارش کیجیے, تو وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ نہیں, پھر بھی خوف طاری رہے گا کہ نہیں نہیں مجھ سے بھی لغزش ہوئی, آپ جائیے اور آگے بڑھتے جائیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے بھی صحابہ ہیں, یہ نیکوکار تھے, محسنین تھے, پھر بھی اللہ جنہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, امید. فرشتے بھی ایسے ڈرے رہیں گے, مگر نہ جانے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو رزق معلوم کیا کہ ذرا سی اللہ کی عبادت کرنے لگے, شہرت تھوڑی سی مل گئی. بھائی شہرت ملتی ہے, شہرت کس سے ملتی ہے؟ 4 مہینے کا بچہ پیدا, شاگرد جو ہے آگے پہنچاتے ہیں. تو یہ شہرت ذرا سی مل گئی تو ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شہرت ملی الحمدللہ کہیں, شہرت ملنا یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا, مگر ایک کہ اس شہرت کی وجہ سے ہم چو دیگرے نیس نہ ہو نا. ایسا نہ سمجھے کہ ہم سے کوئی بھی نہیں بڑھ کرے. کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ فقیر ہے وہ بھی نیکوکار ہو اور محسن کے درجے میں ہوئی, تو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ. تو بہرحال یہ باتیں تھیں. اتنی سے کہ آپ سنتے رہیے آگے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی سقیم, تو وہ ان سے رخ پھیر کر چلے گئے. ابھی آپ جانتے ہیں فتولوا کا کیا مطلب؟ فواکہ کیا معنی کریں گے؟ ف حرف عطف, یہ فروٹ نہیں, اور فا جو آتا ہے بلا تاخیر یعنی فوراً, یعنی جب کہا کہ میں بیمار ہوں اور وہ چلے گئے, اب دیر نہیں کی, گھر نہیں گئے, سیدھا وہ لوگ جب انہوں نے کہا تو سیدھا یہ واپس ہوئے. فتولوا, تو سنیے معلوم آخر کے. تو اب پھر فا آ رہا ہے یہ اگلی آیت کو سمجھانے کے لیے کہ ف کس کے لیے آتا ہے؟ بلا تاخیر کے لیے. جب کہا کہ میں بیمار ہوں تو سیدھا فوراً, اس کو ذہن میں رکھیں. اب سنیے, فراغ الی آلیہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنفقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. یہ فراغ کیا ہے؟ اس لیے اتنی محنت کر رہا ہوں. وہ فی ذاتی فراغ نہیں ہے, ذائقہ, اور ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا ذرا فارغ ہو کے آ رہا ہوں. کب استعمال کیا جاتا ہے بھائی؟ وہ فارغ نہیں ہے, تو حرف عطف ہے. کیا ہے؟ حرف عطف ہے. تو آپ جب تلاوت کریں گے, اب تو رمضان شریف آ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ فراغ, راگ سے شروع ہو رہا ہے, یعنی راگ فعل ہے اور حرف عطف ہے. بس یہ سمجھانا تھا. اب اس کے معنی بتا رہا ہوں. تو یوں نہیں پڑھیں گے فراغ, نہیں, فراغ یعنی اوپر اٹھائیں گے کہاں سے؟ راہ سے. تو سنیے گا, جیسے فتولوا, تولوا یعنی منہ پھیرنا. اب راگ کے معنی کیا کریں گے؟ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے, تو ترجمہ آپ کو ملے گا. جب وہ لوگ چلے گئے, جب آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں, تو ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے؟ بتوں کے پاس گئے, بت خانے میں گئے. ہمارے دل میں معافی قلبی, اور کیا کہا کہ تم کھاتے کیوں نہ ہو, تم بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر انہیں دائنے ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا. گئے نہیں ہے. ذہب میں اور راگ میں فرق ہے. پہلے تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ فراغ نہیں بلکہ کیا راگ. تو ذہب میں اور راگ میں کیا فرق ہے؟ ابھی ذہب بھی آئے گا نیچے, یہی تو سمجھنا ہے, یہی سمجھنا ہے. ذہب میں سب کے سامنے سے گئے, ابھی یہاں سے جو نکلے گا تو ذہب کیا آ رہا ہے؟ راگ میں سب کے سامنے, وہاں پر بھی گلاس لے کر گھومتے ہیں نا. دیکھیے فرق ہے راگ کا اور ذہب کا. تو جب دیکھا یہ لوگ تو چلے گئے, پھر دیکھا اور تو کوئی نہیں, تو بت خانے میں گھس گئے. تو ابھی ترجمہ کچھ بھی کریں, بت خانے چلے گئے, مائل ہوئے. اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ راگ کی چپکے چپکے, یہ اس میں شامل ہے. کوئی نہ دیکھا پیالہ. اچھا, جب وہاں گئے تو جس طریقے سے تعزیے کے سامنے روٹا ملیدہ رہتا ہے اور بتوں کے سامنے خاص کر دہی اور ساری سبزیاں رہتی ہیں, ویسے دیکھا تو سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. تو کہا کہ
آنکھوں سے نظر بھی آئے گا اور وہ چشمہ جاری بھی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا نہیں کہ بھائی کچھ بول نہیں رہے ہیں ارے بولتے کیوں نہیں بھائی کھاتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں کھانا رکھا ہوا ہے نا ڈبائیں گے فراغ علیہم ضربم بالیمین اب پھر وہ فراغ کے معنی کیا فراغ یعنی پھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے تو چپکے سے تو اب اس کے معنی کریں گے مائل ہو گیا اور دائنا ہاتھ تو آپ جانتے ہیں مرکز قوت اب یہ مشروع بیان کر چکا ہوں اس مرکز خیر اس کے ساتھ مرکز قوت تو اس سے مارنا شروع کر دیا لیکن اس کا مزہ کیا ہم آپ کو نہیں سمجھ سکتے سنا ہے لوگوں سے کہ کڑوا ہوتا ہے اقبلوا الیہ یزفون قریب گئے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے یہ ہو رہا سنا ہے نا بھاگے بھاگے دنیا اور ایک ہے یسری وہ بڑی تکلیف سے بھاگے اور اس کے معنی بھی اور ویسے بھی تکلیف دوسری ہے جیسے کہ میں اکثر میں بتایا کرتا تو وہ جب آئے جب کوئی دیکھا پانی تو یہ تو پیتا ہے سب ٹوٹا ہوا ہے جیسے ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے نا قبرستان میں پھر وہ امام حسین کا تاجہ رکھتے ہیں وہاں پر بھی تو وہ اس طریقے سے وہ بتوں کے پاس آئے تو اب اگر آپ شکر ڈالتے ہوں پھر بھی تو سوچا یہ کس نے کیا ہوگا تو بولے ہاں وہ ابراہیم جو ہے نا وہ بات کرتے تھے بتوں کے بارے میں تو فاقبلوا الیہ تو یہ شراب جو ہے ترجمہ کیا ہے کہ دوڑے ہوئے اس لیے کہ فرق کی عادت تھی جب وہ شراب بناتے تھے یہرعون میں اور یزفون میں اس کا نام ہے فروق اللغہ علم اس کا نام ہے تو سنیے گا یسری ان کے معنی جلدی جاؤ مگر یہاں سے بھی کچھ لوگ جلدی اترتے ہیں جلدی جانا ہے اس کا نام کیا اسراء ویسے نہیں یہ طریق سری اس میں لذت یہرون کے معنی کیا عقیدے میں اندھی تقلید بھاگتے جانا یزفون کے معنی کیا وہ ایسا دوڑے گے ایک دوسرے کو گراتے ہوئے وہ حقیقی نارمل ہوگا میں اب نارمل دوڑیے لیکن ایک دوسرے کو ٹکر دیتے ہوئے ہاں کیا بھاگم بھاگ گرتے پڑتے ہو ایسا دوڑ تو یہ قرآن کے الفاظ آپ محنت کریں اس میں اجر ہے یزفون جی اب ترجمہ پڑھ لیے دوڑے اچھا سوچا بھی نہیں اس کے بھی معنی دوڑے اسراء کے معنی بھی دوڑے یہرون کے معنی بھی دوڑے تو قرآن کہاں سمجھے قرآن میں بجائے دوڑے کے پیچھے رہ گئے نا پیچھے جی تو یہ دوڑے قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ پوچھا دوڑے تو سب وہ جو بتائے نا بل فعلوا کبیرہم یہ سب مکالمہ ہوا دوسرے جگہ پر ہے اب وہ نصیحت کر رہے ہیں یعنی وہاں آ کر پوچھا کہ اسے کس نے توڑا تو کہا کہ بل فعلوا کبیرہم پوچھ لیجئے ان سے سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہو چکا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جسے تم تراشتے ہو تو خود ہی تراشتے تھے انہوں نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام تراشتے تھے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو چیز تم بناتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے وہ اور پتھر کو لائے اور تراشے اس پتھر کو کس نے پیدا کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مورتی کو پیدا کیا نہیں پتھر کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اسی اللہ کا بنایا پتھر لا کے اس پر اس کی ناک بناتے اور پوجا شروع کرتے ہو یہ مراد ہے ورنہ پھر مشرکین نے اعتراض کیا کہ جب ان مورتیوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر عبادت کرو یہ تو آپ کی سمجھ کا فرق ہے ہر چیز ہم چاول کھیتی بناتے ہیں چاول کس نے بنایا اللہ نے پیدا کیا یہ مراد ہے اور یہ بہت واضح چیز ہے سمجھنے کے لیے قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم اور اب جب مکالمہ ہوا اور بادشاہ تک بات پہنچی عورت کیسی بھی ہو بتوں کو توڑ دیا مرد کیسا بھی کہا کہ ویسا کرو ایک بڑی عمارت بنا اس میں اسے ڈال دو یعنی جہنم جلتی ہوئی انگار میں چونکہ جہنم ہم نے معنی بتائے ہیں عورت کی خوبصورتی مرد کی جگ سی لگ رہی ہے اور ناک پہ اس میں جنس ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے برا ارادہ کیا اور ہم نے انہیں نیچا کر کے دکھایا کیا نیچا کر کے دکھایا کہ انگار میں سے باہر تو کیا خوبصورتی ہے کیسا منظر تھا باپ بھی کہہ رہے تھے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ اور یہ حالت یہ آخری مرحلہ اس کے بعد انہوں نے وہ بھی نگاہیں نیچے اب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ذاہبن کے کیا معنی اور اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ ہمیں دیکھتی ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین بولے کہ میں اب تو چلا اللہ کی طرف ہمارے چلے جا ربہ بقلب سلیم ہے نا لیکن ابھی موت کے وقت تک اسی قلب سلیم پر رہے یہ ہے آیت کی شرح یہ ہے وہ
باپ سے کہا تھا نکلتے وقت سلام کیا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی. یہ مسئلہ اور ہے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا. ہمارے بھائی اس کا یہ درس نہیں ہے, صرف ظاہروں کا سمجھنا ہے کہ مجمع عام کے اندر نکلے اور اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں, وہی مجھے ہدایت دے گا. اس لیے کہ اچھا غور کیجئے کہ یہ حالت ان کی دنیا والوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا. تو جب کر رہے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں, دیکھیے غور کیجئے. رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے اولاد دے صالحین میں سے, کیونکہ اب ان کا سہارا کیا ہمیں جو سہارا تھے ساتھ میں اور بھتیجے تھے جسے لوط علیہ السلام سے یاد کرتے ہیں, اور یہ نہیں تھا تو مجھے ایک لڑکا دے. اور وہ تو یہ کیوں کہا کہ نیکوں میں سے ہو, تو اس کا مطلب غیر صالح بھی ہے. چونکہ جب دیکھا انہوں نے باپ کو دیکھا, اپنے کزن لوگوں کو دیکھا, اپنی قوم کو دیکھا, غیر صالح تھے, اس لیے کہا ایسا جو میری بات سنے جو سمجھے تو صالح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ, کہ جسم میں ایک پارٹ ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, وہ صحیح ہوا تو سارا جسم صحیح, واذا فسدت فسد الجسد کلہ, پورا جسم فاسد. تو صالح ہر اچھی چیز کو سمجھنے والا یہ صالح ہے, اور غیر صالح فسادی چیزوں کو سمجھنے والا وہ فسادی. اب یہ کیا ہے کہ بتوں کو آپ اللہ سمجھتے ہو کہ غیر صالح ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, فبشرناہ بغلام حلیم. کسی کے بس کی بات ہے کہ ہاتھ وہاں پہنچے. غلام سے مراد کیا, لڑکی نہیں لڑکا, کہ ڈر ہو بچے, اس لیے کہ عمران نے بھی دعا مانگی تھی, پھر کہا کہ مخفی اسے کہیں گے کہ آپ نے چھپا دی, غلام انسا کے مقابل میں, تو وعدہ کر دیا کہ بشارت دے دی غلام کسی کا حلیم. حلیم کا کیا مطلب, ایک آیت الگ بھی صفت ہے حلیم. حلیم یعنی ایسا بردبار, انتقام نہ لے, انہوں نے انتقام لیا مگر اب کیا, لیکن انتقام کیا, انسان بھی انتقام لیتا ہے, معاف کرتا ہے نہیں. وہ ایسا اللہ تعالیٰ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو سزا فوراً نہیں دیتا, یہ جو ان کے حد درجے کے گناہ جبر و ظلم کرنے پر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا. آج دیکھو مسلمان کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں, کیسا جبر کر رہے ہیں, مگر رزق بند نہیں زبان پر لا نہیں سکتے. تو مجھے ایسا, یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا بیٹا دوں گا جو بردبار ہوگا, لڑکا ہوگا, بردبار ہوگا. اب یہ ان کا قصہ چل رہا ہے تاکہ اسی پر اتباع ہو. دوسرا مکالمہ شروع ہو رہا ہے, یہ تو کس کا ہوا یہ مجرمین وہ جھانک کر دیکھیں گے, لیکن اب خدا کا بندہ بھی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بہت کچھ سمجھنا ہے, ہم مکمل نہیں کر سکتے چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے. تو صرف اب یہاں سے آئندہ درس ہمارا شروع ہوگا. اب اس میں کیا ہے میں آپ کو ایک جھلک بتا چکے ہیں تاکہ سننے کے لیے بے قرار رہیں اور جلدی پہنچ جائیں. کیا بتائیں گے ہم آپ کو کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح جن کر کو رہا قبض ہوں. کرنا ہے تو روحیں سنیے بھی گا, قبض کر لیں, ذبح کیا باقیوں کو چھوڑ نہیں, دیتا ہے. تو ذبح نیند بہن کس کی بھی موت کی. لہٰذا تمہارا کیا خیال ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹے کو, اللہ کا حکم ہے نا, پھر کیوں پوچھ رہے ہیں. یہ صرف سوال کر رہا ہوں میں, جواب آج نہیں. اب جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر وہ کہتے کہ نہیں مجھے مت ذبح کرو تو یہ سمجھنا ہے. تو اس نے کہا کہ فلما تمہر سچ ہے تو انشاءاللہ. خیر یہ تو آگے آئے تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیا تھا, دیکھو ارا کہہ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی انی رأیت, ہم لوگوں کو ہدایت میں نے دیکھا. لیکن ایک چیز میں یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. تو رأیت اور ارا میں کیا فرق ہے, یہ چیز. یہ رزق جو ہے دوسرا نبی اور غیر نبی کے خواب میں کیا فرق ہے یہ سب سمجھ, مگر معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے گا, صدق اللہ سورہ فتح میں, لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, تو جنت میں ہمیں غلمان کیوں ملیں گے مگر نہیں جا سکے. تو کیا اولاد فرق آپ ہے جائیں گے, لڑکیاں جائیں گے, تو یہاں پر کیا فرق ہے اس خواب کا, کیا فرق تھا
یوسف کا جو جس غیر نبی تو عجب اس پریشان نہ ہو، غیر نبی کیوں کہہ رہا ہوں؟ چوتھے مہینے سے جس وقت ان کو خواب آیا تھا وہ بھی بالغ بھی نہیں تھے، نبوت تو مصر میں ملی نا، تو ان باتوں کو سمجھنا ہے انشاءاللہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ جو میں نے بتایا قلب سلیم، آج کے درس کی روح کیا؟ قلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سامنے شرک کی آلودگی سے پاک ہو کر اور مخلوق خدا کے ساتھ نفرت کی آلودگی سے پاک ہو کر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ جہاں روح پھونک دی گئی وہ آپ کا رزق ہے، الی ربی سیہدین۔ اور پھر یہ رزق معلوم ہے۔ یہ بچہ پیٹ میں 7 مہینے میں پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، صرف آواز نہیں آئی، الی ربی سیہدین، بڑا افسوس ہے۔ رب حب لی من الصالحین، یہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا۔ فبشرناہ بغلام یہ کیسا رزق ہے؟ حلیم۔ رزق معلوم ہے۔ جو بچے نے آواز دیا نمبر تک لکھیں 101 سے آئندہ۔ رہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و تو اس اتوب بات کو الیک۔ سمجھیں، کوشش کریں۔ شروع ہو چکا، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مگر وہ پڑھنے نہیں دیتے، کسی نے کتاب میں نہیں، ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ شریعت اور ملت اور دین کا یہ ہے نا، کام کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ دین تو ان الدین عند اللہ قرآن سے جڑے الاسلام، رہیے، دین تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوگی، اجر ہوگا۔ اور ملت ابراہیم حنیفہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ملت بھی ایک ہی، لیکن ملت کی نسبت کہاں ہوتی ہے؟ ملت ابراہیم، اور ہم بھی ملت ابراہیم۔ جیسے کہ کہا نا کہ ابراہیم اسلام شیعہ تنو، تو جہاں ملت کا نام لیا جاتا ہے تو وہ جو ملت چل رہی ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت چل رہی کہاں سے؟ نوح علیہ السلام سے، تو اس کا مطلب بھی وہی جو نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اب رہا شریعت، شریعت میں شریعت کسے کہتے ہیں؟ ملت اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ شریعت یعنی عمل کرنے کا طریقہ، جیسے کہ نماز، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتنی نماز؟ 3 وقت کی تھی۔ اچھا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شادی، حقیقی بہن سے بھی شادی ہو جایا کرتی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ مگر اس کو منسوخ کہاں کریں گے؟ نبی کی طرف، ایمان کی طرف۔ ایمان کی طرف یہ فرق کرنے کے لیے واضح کیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ مذہب۔ دیکھو فروق دونوں کا جاننا ضروری ہے۔ ذہب میں فرق ہے، اسرا میں فرق ہے، یورون میں فرق ہے، تو شریعت میں اور مذہب میں فرق ہے۔ حالانکہ دونوں کے معنی یہی، مذہب یعنی عمل، یعنی پریکٹیکلی طور پر آپ کیسے نماز پڑھیں، اور شریعت یہی، لیکن فرق ہے شریعت میں، لہذا مذہب کو شریعت نہ بنائیں۔ جماعت میں بھی فرق ہے۔ چلیے، سوال تو سمجھ میں آیا؟ جو آپ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہیں، ہو گیا۔ دعا پڑھیں السلام علیکم جی، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، یہ نہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم کہتے ہیں، تھوڑا اچھا کوئی آپ نے جو نشاندہی دی، کوشش کریں۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، ہم لوگ اجمی ہیں نا، دیکھیے آپ وہ لکھنے والے بھی الف نہیں لکھتے، اکثر میں نے دیکھا کہ الف اور سین السلام غلط، کیا لکھیں گے؟ السلام۔ تو آپ کو معلوم ہو جائے، یہ مختصر یاد رکھیں، سین شین صاد دال، یہ بہت ہیں حروف، یہ 4 حروف ایسے ہیں لکھے جائیں گے، پھر ادغام ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھو انگریزی میں کیا لکھیں گے؟ اے ایل ال پھر ڈیش پھر سلام، مگر لوگ کیا کرتے ہیں، جو ساؤنڈ ہے وہ بھی صحیح ہے، اے ایس ایس وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ غلط اس لیے کہ پھر لوگ لام بھول جاتے ہیں، تو آپ لام لکھاتے رہے، اے ایل ال ڈیش اور سلام، یہ لکھا کریں۔ تو تھوڑی بہت عربی چاہیے نا، تو سمجھ اچھا۔ لیکن دوسرا السلام علیکم وعلیکم السلام، تو یہ بھی غلط ہے، کیا کہنا چاہے؟ وعلیکم السلام۔ جی، تو کوشش کریں، چونکہ ہم لوگ جو ہے عربی سے دور ہیں، تو بہرحال اتنا بھی تو کہتے ہیں نا، گڈ مارننگ کے بجائے وعلیکم السلام، لیکن ہمارا کام ہے، جیسے کہ ابھی الحمدللہ 80% لوگ اللہ حافظ کہنے لگے، جانتے ہیں نا، پھر بھی اس میں لوگ پریشان کر رہے ہیں کہ اللہ حافظ کہنا منع ہے، یہ بھی شروع کر دی، مطلب اتنی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ وعلیکم السلام ہی کہنا چاہے، اگر ہم کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، فرق پڑے گا نا۔ ابھی دیکھیے کتنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تو محنت کرتے رہے، کیونکہ پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا نا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، السلام علیکم جو ہم جواب دیں گے تو وعلیکم السلام نہیں، وہ کھا جاتے ہیں شارٹ کٹ، چونکہ یہ تفصیل طلب ہے۔ نہیں، اچھی بات، اچھی بات، چلیے۔ کیونکہ یہ فتوی نہیں ہے نا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام، ہاں عیسیٰ علیہ السلام،
وہ دنیا سے تو صرف وہ ہے. ہاں انہوں نے بہت کوٹ کیا ہے، چونکہ وہ متوفع اوپر اٹھا لیے گئے نا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہے. صحیح کوٹ کیا ہم نے، چونکہ وہ بھی اٹھا لیے گئے اوپر، چونکہ وہاں لفظ متوفی کا اٹھا لیے گئے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام. ہاں جی، تو تم یہ جو رب العالمین ہے، ہاں سوال کیا ہے اس پر؟ اچھا چھوڑ گئے، ہاں فما ظنکم برب العالمین، اس کا مطلب ہے کہ جو سارے جہاں کا رب ہے اس کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا، اس کو کیا سمجھتے ہو، ان بتوں کو یہ سمجھتے ہو، یہ مطلب ہے. چلیے تو جلدی آ جائیے گا.